بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ان سے کہا کہ ہمیں ایک دن عبادت کے لیے مقرر کر کے دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے ہی ہمارے پاس جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے بہت ضد کی کہ ہمارے لیے ایک مخصوص دن ہونا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو اس مخصوص مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے سنیچر کا دن بطور عبادت مقرر کر دیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ڈیسک، اور اس میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے ریئل سٹوریز، جس میں آپ سچی کہانیاں ضرور اور روزانہ سنیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو گویا ایک ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل چونکہ مسلسل یہی مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ایک دن مقرر کر کے دیا جائے، تو ان کے لیے سنیچر کا دن مقرر کر دیا گیا۔ اور اس طرح روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی سو سال تک اس دن کو بطور عبادت کے لیے قائم رکھا۔ وہ اس دن کی جو ہے دل سے عزت کرتے تھے۔ یہ لوگ کئی سو سال تک اس بات پر قائم رہے اور دل سے سنیچر کے دن، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کو یوم سبت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی عزت کرتے تھے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو پھر لالچ نے اندھا کر دیا کہ پورا ایک دن ہے، اس کو ہم ضائع کیوں کریں بھلا۔ تو انہوں نے یہ جو قوم تھی یہ آباد تھی بالکل بحیرہ کلزم کے کنارے پہ، اور بحیرہ کلزم کے کنارے پہ جب یہ لوگ آباد تھے تو وہاں پہ انہوں نے دریا سے یا سمندر سے مچھلیاں شکار کرتے تھے۔ تو سنیچر کے دن کے لیے انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ تالاب بنا لیے۔ عام دنوں میں یا پھر سنیچر والے دن اس میں مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور اتوار کے روز اس ترتیب سے انہوں نے بنایا تھا کہ وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، تو اتوار کے روز اسی میں شکار کرتے تھے۔ تو ان سے جب کہا جاتا، کیونکہ بہت سارے بھلے لوگ بھی تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے کہ یہ آپ جو ہے گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی تو آزمانا چاہتا تھا، آزمائش کی گھڑی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم تو باقی دنوں میں شکار نہیں کرتے، اور ہم ایک مخصوص دن ہے جس پہ ہم شکار کرتے ہیں۔ تو ایک مخصوص دن کو شکار نہیں کرتے، گویا ہم کیا کرتے ہیں کہ باقی دنوں میں تو ہم ان کو شکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دن چونکہ خود آ جاتی ہیں ہم اتوار کو کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ان کو نصیحت کرتے تھے وہ تو بھلے مانس تھے، لیکن ایسا بھی ایک گروہ تھا جو اس نصیحت کو برا سمجھتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کو نصیحت کرنا گویا ویسے ہی اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، یہ لوگ تو سزا کے قابل ہیں، مستحق ہیں، اور ان پہ سزا ضرور آئے گی اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی اس لالچ میں اندھے تھے اور اپنے کام پہ قائم رہے۔ تو گویا وہ لوگ جو ان کو نصیحت کرتے تھے ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ ہم، یا جواب میں یہی کہتے تھے کہ ہم ان کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکیں کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کیا، اور شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی جو ہے قیامت کے دن کچھ نہ کچھ پیش کر سکیں۔ بہرحال مہربانی نہیں ہوئی، یہ لوگ اپنے برے کاموں پہ اسی طرح مصروف رہے، اگرچہ وہ سنیچر کے دن عبادت بھی کرتے تھے، لیکن تالاب میں مچھلیاں آ جاتی تھیں اور یہ ان کا شکار کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان یہ بھی تھا کہ سنیچر کے دن بھی کبھی کبھار اس تالاب میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ تو اس طریقے سے آخر کار ایک دن ان کو عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ لوگ
انسان سے بندر بن گئے، اور وہ لوگ جو ان کو نصیحت کرتے تھے، نیک لوگ تھے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں رہے۔ ان لوگوں کو قرآن مجید میں اصحاب السبت کے نام سے پکارا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی موجود ہے۔